الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بے شک ہر عاشق رسول کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہر درود پاک پڑھنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور آج آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آج میں آپ کو درود پاک کا ایسا مجرب المجرب یعنی کہ تجربہ شدہ صیغہ بتاؤں گا کہ ایک بڑی تعداد ہے ایسے عاشقان رسول کی کہ جنہوں نے اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھا تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو اس درود پاک کو بھی بتاؤں گا، اس کو پڑھنے کی تعداد بھی بتاؤں گا، اور اس درود پاک کو پڑھنے کا خاص طریقہ بھی بتاؤں گا۔ توجہ سے مکمل سنیں گے، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا حضور کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتا ہوں پرہیز کی، کہ اگر آپ پرہیز کریں گے تب ہی آپ پر یہ کرم ہوگا۔ پرہیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے محفوظ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر نہیں کرنا، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص بد نگاہی کرتا ہے، فحش مناظر دیکھتا ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ یہ آرزو بھی رکھتا ہے کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو دیکھیں پھر یہ درست بات نہیں ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے اس فالٹ کو دور کیجئے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، اپنی آنکھوں کو پاک کیجئے، اور اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اور پھر یہ جو میں درود پاک بتانے جا رہا ہوں، اس درود پاک کو آپ نے 1.25 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ روزانہ درود پاک پڑھیے، جتنا ہو سکے پڑھیے۔ یقین مانیے، اللہ نے چاہا، مجھے رب کی رحمت پر بڑا بھروسہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی پر، آپ کی شفقت پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں یقین کامل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ نے چاہا ابھی 1.25 کی تعداد مکمل نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی بات ہے۔ اگر وہ چاہیں گے تو آپ کو زیارت سے مشرف فرمائیں گے، اگر وہ چاہیں گے۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ زیارت نہیں نصیب ہوتی، اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ تو جب وہ وقت آتا ہے کہ جب کرم ہوتا ہے، کرم ہونا ہوتا ہے تو کرم ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک کے اس صیغے کے ساتھ اگر آپ درود پاک پڑھیں گے، 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، تو اللہ نے چاہا بہت جلد آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ درود پاک کا صیغہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ یقین مانیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نہایت مجرب المجرب درود پاک ہے، اور آسان درود پاک ہے، اور بہت جلد یہ پڑھا جاتا ہے۔ 1.25 مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنے کی نیت کرنی ہے، اور روزانہ کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر، دن میں کسی بھی وقت، اگر بہتر تو یہ ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے باوضو کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، رجوع قلب کے ساتھ، دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے کہ گویا کہ آپ مواجہ شریف
کے سامنے حاضر ہیں اور آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ حضور کی محبت میں ڈوب کر آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور روزانہ جتنا پڑھا جا سکے پڑھیں۔ زبردستی نہیں کرنی، بس خشوع خضوع کے ساتھ، زبردستی نہیں پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے جائیں گے۔ دیکھیں، یہ درود پاک وہ درود پاک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ درود پاک بہت زیادہ محبوب ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع کے صفحہ نمبر 125 میں اس درود پاک کو اور اس درود پاک کے واقعے کو درج کیا ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی موجود تھے، کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اور اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سی مرتبہ تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ تھا کہ جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے: اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ یقین کریں، محبت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں دیکھیں۔ مجھے بڑی امید ہے سرکار کرم فرمائیں گے اور اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب سننے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ ہر وہ عاشق رسول، ہر وہ میرا بھائی، ہر وہ میری بہن جو اس درود پاک کو 1.25 کی تعداد میں پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ ہر وہ عاشق رسول جو ثواب کی نیت سے، جو حضور کے امتیوں کی خیر خواہی کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرے، عاشقان رسول کو پہنچائے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہو تو اس بدکار سیاہ کار کا سلام بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ آمین بیاء خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔